خرابی پیدا ہوتی ہے نا اس کو ٹھیک کرنے میں وقت لگتا ہے. آپ نے اس خرابی کا بنیاد ٹھیک کرنی ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ یہ سوچیں, اب ذرا صرف تصور ہی کر لیں کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جاتا تو آج آپ کس حالت میں ہوتے؟ آپ اس وقت چینل پہ نہ بیٹھی ہوتی. جی جس وقت جو حالات اس سے پیدا ہو جاتے ہیں اس سے تو میرے خیال میں شاید انسان کا جینا مشکل ہو جاتا ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے, آپ ذرا ذہن میں رکھا کریں پاکستان نیوکلیر پاور ہے. آپ کے نیوکلیر احساسوں کا کیا بنتا؟ تو اب ذرا یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ چیزیں ایکسپوز کرنے والی بات ہے نا, لوگوں کو بتانے والی بات ہے. اور میاں صاحب اپنے انداز میں بتا لیں گے, ان کا انداز بھی بڑا اچھا, بڑا تحمل سے, برداشت سے, بڑے پیار سے بات کرتے ہیں, تو پھر لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اکثر بیشتر یہ بات کہتا رہتا ہوں, یہ ہر انسان کا ایک ماضی ہوتا ہے. اس ماضی سے لوگ دیکھتے ہیں کہ اس ماضی کو دیکھ کے لوگ پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ آگے جا کے یہ ہمارے لیے کیا کرے گا. سر بلوچستان میں بھی جی کنٹینیو کیجئے گا. جی بہت میٹر کرتی ہیں یہ چیزیں, اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اپنی جگہ میں. ٹھیک ہے. اچھا سر, بلوچستان میں بھی کافی تنقید کا سامنا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو ٹکٹس کی تقسیم کے لیے. تو اس تنقید کی کیا وجہ ہے, اور جو ایک معیار ہوتا ہے ٹکٹس تقسیم کرنے کے لیے وہ کیا معیار ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا؟ میں نے آپ کو گزارش کی نا, کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ سے کچھ چیزیں ایسی نظر انداز ہو جاتی ہیں. اب جہاں پہ 2 ایسے شخصیات ہوں یا 3 ایسی شخصیات ہوں جہاں پہ آپ یہ فیصلہ کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو کہ ان میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, اور جو فرق آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہوتا, لیکن جب آپ ایک کے لیے فیصلہ کریں گے جو دوسرا اس کے برابر میں اس کی حیثیت ہے, تو obviously وہ اس پہ اختلاف تو ضرور کرے گا. اب ٹکٹ تو آپ نے ایک ہی جاری کرنی ہے نا, یا تو پھر وہ سٹیپ ڈاؤن کر جائے, ایم پی اے پہ آ جائے, تو وہ بھی وہ نہیں آئیں گے, ان کا وہاں پہ وہ اسٹیٹس نہیں بنتا, تو پھر وہ اختلافات تو ہو جاتے ہیں. پھر وہ اختلافات کئی دفعہ ختم نہیں ہوتے, اور کئی دفعہ وہ ختم ہو جاتے ہیں. اگر مائنر قسم میں اختلاف ہو تو وہ ختم ہو جاتا ہے, اگر جس میں لاجک نہ ہو وہ ختم ہو جاتا ہے, تو پھر کئی دفعہ وہ وہیں پہ رہ جاتا ہے. صحیح ہو گیا. سر آپ ابھی جواب دے رہے تھے تو اسی کے دوران ہمارے پاس بریکنگ نیوز آئی ہے کہ NA 130 لاہور سے یاسمین راشد صاحبہ کے بھی کاغذات نامزدگی جو ہے وہ منظور کر لیا گیا نواز شریف کے اگینسٹ. سو یہ بھی ایک یہ حلقہ, سر یہ حلقہ بھی بہت ٹف ٹائم دے گا نون لیگ کو. نہیں ایسی بات نہیں ہے, بالکل نہیں ایسی بات. وہ کیسے سر؟ یہ کم از کم آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ اب قانون کی حکمرانی ہے. اس سے یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ کسی کے کہنے پہ یا کسی کے کرنے پہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ کے کاغذات ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک ہے, ہو جائیں گے. اب یہ کسی وقت اگنور ہو جاتا ہے, کوئی چھوٹی سی آپ کے سامنے چیز آتی ہے, ریٹرننگ افسر کے سامنے چیز آتی ہے, وہ سمجھتا ہے اس کی سمجھ میں یہ چیز جو ہے وہ درست ہے, اور عدلیہ کی ذہن میں وہ چیز درست نہیں ہوتی. اب وہ جو شور ایک تھا, جو ایک بغیر سوچے سمجھے, بغیر برداشت کیے شور ڈال دیا گیا تھا, اس شور کا کوئی جواز نہیں تھا. کم از کم یہ بات تو طے ہو گئی نا. جی سر. اچھا سر, میرا سوال ویسے یہ تھا کہ کتنا ٹف مقابلہ ہوگا یاسمین راشد صاحبہ کے اگینسٹ؟ میں نہیں سمجھتا, میری سمجھ سے باہر. دیکھیں میں اس بارے میں کوئی اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو آپ محنت کرتے ہیں, محنت کرنے کے بعد جو نتائج ہیں وہ تو اللہ کی ذات کو پتہ ہوتا ہے. اچھا سر, نون لیگ کو جو ٹکٹس کے معاملات ہیں ان پر مشکلات کا سامنا تو ہے ہی, لیکن اگر انتخابات میں فتح حاصل ہو جاتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ملک کو سنبھالنے میں کامیاب ہو پائے گی, کیونکہ بہت سارے مسائل ہیں؟ obviously دیکھیں ایک شخص 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے, اس طرح تجربہ تو ہو گیا ہوگا. اور ایک بڑی بات جو ہوتی ہے نا سامنے, وہ کسی شخص کی, میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ اس کا ایک ماضی ہوتا ہے. اور نواز شریف کی چونکہ پالیسی جو ہے ٹورڈز انویسٹرز وہ بہت سافٹ ہے. وہ چاہے آپ کے ان کنٹری انویسٹر یا جو آپ کے فورن انویسٹرز ہیں ان کے لیے ان کا بڑا سافٹ کارنر ہوتا ہے. جب آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, جب آپ کی انڈسٹری چلتی ہے, تو اس سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. سر, آئی پی پی کے ساتھ لاہور میں کیا معاملات چل رہے ہیں, ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا ان معاملات کو طے پانے کے بعد مسلم لیگ نون کیا اپنا استحکام نہیں کھو رہی ہے؟ یہ تو جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب تو کوئی ایسا شخص دے سکتا جو اس میٹنگ میں یا اس مقام میں بیٹھا ہے, کیونکہ میں اس مقام پہ ہوں نہیں
نہ میں ان میٹنگز کا حصہ ہوں، اس لیے مجھے اس بات کا بالکل قطعی علم نہیں ہے کہ سر ان کے الیکٹیبلز کو بس جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات چیت ہے. آئی ہوپ سو کہ پارٹی کے آپ بہت امپورٹنٹ رہنما ہیں، سو یو مسٹ نو اباؤٹ اٹ. وہ ساؤتھ میں دو چار ایسے ہوں گے جو ان کے الیکٹیبلز ہوں گے، لیکن لاہور میں تو میرے خیال میں شاید ان کا ووٹ بینک نہیں ہے. میرا اپنا خیال ہے، میں اس بارے میں کچھ خاص یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کا کسی کا ووٹ بینک لاہور میں موجود ہے. صحیح. اچھا سر، ابھی تک جماعت کا کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سالڈ مینیفیسٹو ہمارے سامنے نہیں آیا. وہ مینیفیسٹو کیا ہوگا؟ میرے خیال میں اس کا کام شروع ہو گیا، وقت کمیٹی بھی بنی، تشکیل دے دی ہے، اور ایک آدھ دن میں وہ بھی آ جائے گا. کچھ پوائنٹس سر اگر آپ مینشن کرنا چاہیں کہ انڈر ڈسکشن کیا ہے؟ کچھ پتہ نہیں، کچھ علم نہیں ہے. صحیح ہو گیا سر. ایک اور جی شاید اشاق ڈار صاحب اس کے چیئرمین ہیں، وہ چیئر کر رہے ہیں اس کو. جی بالکل. اچھا سر، ایک اور جو عام تاثر پایا جاتا ہے عوام میں وہ پری پول رگنگ سے متعلق ہے، اور پھر دوسرا لاڈلائزم کا ایک نیریٹو پایا جاتا ہے جس کے اگینسٹ نواز شریف صاحب خود بھی بہت بولتے رہے. انہوں نے یہ کہا کہ اس والے نیریٹو کو، اس تاثر کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو جماعت کیا ابھی بھی اس پہ کچھ پلان کر رہی ہے کہ یہ جو لاڈلے کا لفظ ہے اس کو ہٹانا ہے، عام آدمی کے ذہن سے نکالنا ہے؟ مزاج بن گیا نا آپ کا. الزام لگانا سب سے آسان ہوتا ہے نا. پھر جس پہ آپ الزام لگاتے ہیں اس کو کہیں اب اس کو ثابت کرتا رہے. اب جس پہ آپ الزام لگائیں گے وہ تو سامنے آ کے بات نہیں کہہ سکتا نہیں میرا کوئی لاڈلا نہیں ہے، سب پاکستانی ایک جیسے ہیں. اب جس شخص کو یہ نظر آ رہا ہو کہ وہ شاید وہ نتائج اس کے حق میں نہیں آ رہے تو وہ اس قسم کی باتیں شروع کر دیتا تاکہ آنے والے وقت میں وہ ایک بیس بنا سکے کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا.